انک لا تہدی من احببت، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیجئے۔ یاد رکھیے قرآن کریم جو ہے نا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ بعض حضرات اس آیت کا ترجمہ یوں بیان کر دیتے ہیں اور اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام کی شان گھٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ترجمہ کر دیتے ہیں انک لا تہدی من احببت، حبیب بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، ہدایت نہیں دے سکتے۔ بالکل حضور علیہ السلام کی قدرت اور اختیار کی نفی کر دی۔ ترجمہ کرنے کے بعد پھر اپنے سارے سینے اور پھیپھڑوں کا سارا زور اس پہ لگا دیتے ہیں کہ حبیب علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر اللہ کے نبی ہدایت نہیں دے سکتے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ نبی تو آتے ہی ہدایت دینے کے لیے، اور آپ نے اس کی نفی کر دی کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایسا تو بالکل ہے ہی نہیں، نبی آتے ہی ہدایت دینے کے لیے۔ آیت کا مطلب غلط نہ بیان کریں، لوگوں کے دلوں سے حضور علیہ السلام کی شان کھینچ کر نہ نکالیں، بلکہ کوشش کریں کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے حضور علیہ السلام کی شان اس طرح بیان کریں کہ بندہ مومن کے دل میں نبی کی شان اتنی بیٹھ جائے وہ اپنا سر تو کٹا دے مگر نبی کی شان کے خلاف ایک لفظ نہ سنے، ایسے شان بٹھائیں نا۔ تو یہاں تو صورتحال ہی ایسی ہوتی ہے کہ آیات پڑھ پڑھ کے، احادیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں میں حضور کے بارے میں ایسی باتیں بٹھا دی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ حضور علیہ السلام کی عزت شان کو لفٹ ہی نہیں کرواتا، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی شان بھی ہے۔ اس آیت کا معنی اگر یہ کر دیا انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو پھر اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا جس میں رب خود اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہاں کہیں گے اللہ ہدایت نہیں دے سکتا؟ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی، حاضر کا خطاب کا صیغہ ہے، حبیب آپ ہدایت نہیں دیتے، تو ترجمہ کر دی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو رب نے اپنے بارے میں فرمایا، اسی سے پچھلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 50 میں، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہاں ترجمہ کر رہے نبی کے بارے میں ہدایت نہیں دے سکتے، تو کیا اللہ کے بارے میں بھی ترجمہ کریں گے کہ اللہ ہدایت نہیں دے سکتا؟ رب نے فرمایا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو جن ظالموں کو ہدایت ملی انہیں کس نے دی؟ اللہ نے ہی تو دی ہے۔ اس آیت کا مطلب غلط بیان کر کے حضور علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حبیب آپ ہدایت نہیں دیتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حبیب اگر آپ کسی کو محبوب بھی رکھتے ہیں نا، اس وقت تک آپ اس کو ہدایت نہیں دیتے جب تک رب نہ چاہتا ہو، اور جب رب چاہتا ہے تو پھر آپ بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حبیب علیہ السلام نے اپنی مرضی، اپنی چاہت، اللہ کی چاہت اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دی ہے۔ اگرچہ کتنا ہی پسند کیوں نہیں، محبوب کیوں نہیں، مگر پھر بھی حضور اس کو ہدایت نہیں دیتے جب تک رب نہیں چاہتا، کیونکہ حبیب اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے قربان کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے۔ اس سے دیکھیں اب نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے یا توہین، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے تو یہ پتہ چلا نا کہ وہ حضور علیہ السلام نے اپنی چاہت، اپنی مرضی، سب کچھ اپنے رب کے سامنے قربان کر دیا۔ بس محبوب بھی رکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہدایت نہیں دیتے۔ کیوں؟ رب کی مرضی نہیں۔ رب کی مرضی ہے تو فوراً ہدایت دے دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ترجمہ کرنا حبیب علیہ السلام ہدایت نہیں دے سکتے، تو اتنے سارے صحابہ کیسے پیدا ہوئے؟ کس نے ان کو ہدایت دی؟ قرآن کی یہ آیت انک لا تہدی، یہ یاد آ جاتی ہے بیان کرتے ہوئے۔
قرآن کریم کی اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی سورۃ الشورى میں، رب کریم نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب بے شک آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت یاد ہے، وہ آیت یاد نہیں ہے کیا؟ رب نے خود ہی فرمایا حبیب آپ ہدایت صراط مستقیم کی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں قرآن کے مقابلے میں قرآن ہے۔ حبیب اگر ہدایت نہیں دیتے تو کون دے گا یہاں دنیا میں آ کے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت کس نے دی؟ سنن الترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، اس کو ہدایت دے کر اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ نے حضور کی دعا سے حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت بخشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، والدہ کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، جو ہی دعا فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کے گھر کی طرف دوڑے، گھر جا کے دروازہ بجایا تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پوچھا کیوں ماں جی؟ فرمایا بیٹا میں غسل کر کے نیا لباس پہن لوں، میں ایمان لے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ حبیب ہدایت نہیں دیتے تو کون دے گا؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی آپ بیٹھے ہیں نا، سارے بیٹھے ہیں، میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ تو بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں امام صاحب، میری ٹانگیں سلامت ہیں، میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ ابھی اٹھنا چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ کھڑے نہیں ہو سکتے کا لفظ میں نے غلط بولا، آپ کی توہین کی، حالانکہ آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ میں یہ کہوں کہ آپ کھڑے نہیں ہوتے تو آپ مطلب سیدھا لیں گے، ہاں امام صاحب ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، کھڑا نہیں ہوتا۔ تو آپ یوں ترجمہ کریں نا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے، آپ یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ ہدایت نہیں دے سکتے، جس میں اللہ کے نبی کی توہین ہو رہی ہے؟ سیدھی سادی سی بات ہے۔ دیکھیں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس میں، اور آپ کھڑے نہیں ہوتے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے قرآن کریم کی وہ آیتیں، وہ صورتیں جو بعد میں نازل ہوئی، وہ پہلی آیتوں اور پہلی صورتوں کی یا تو ناسخ ہیں کہ پہلا حکم منسوخ کر دیتی ہیں، اب بعد والا حکم قائم رہے گا، یا اس پہلے اجمال کی تفصیل ہے، یعنی پہلی جگہ قرآن کریم میں کہیں لفظ کوئی بیان ہوئی ہے کوئی چیز تو وہ اجمالی طور پر ہوئی ہے، بعد میں جب اللہ نے آیت یا صورت نازل فرمائی تو اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا یا تو تیسرا فرق بھی بیان فرمایا، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ذاتی اور عطائی کے لحاظ سے فرق ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت نہ دینے کی نفی فرمائی ہے، وہ ذاتی کی نفی فرمائی ہے کہ آپ بذات خود ہدایت نہیں دیتے، چونکہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ جو رب کی چاہت نہیں میں اس کے خلاف چلوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذاتی طور پر خود کسی کو ہدایت نہیں دیتے جب تک رب نہ چاہے، جب رب چاہے تو آپ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوئی ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے جتنی مرضی محبت کرتے ہوں مگر ہدایت اسی وقت دیتے ہیں جب رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے تو اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے سامنے قربان کی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے آپ نے اللہ کے نبی کی شان سمجھی یا یہ سمجھا کہ نبی کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ لیکن دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ وہیں بیٹھیں جہاں اللہ کے نبی کی شان بیان ہوتی ہے، وہیں سے سنیں جہاں سے اللہ کے نبی کی شان سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔